میرے عزیز دوستو السلام علیکم۔ اس وقت آپ وظیفہ زون دیکھ رہے ہیں۔ آج میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کی شادی کا واقعہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ قریشی عورتیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگیں کہ اے ابو القاسم، ہمارے یہاں شادی ہے۔ یہ تو درست ہے کہ ہم تمہارے دین سے علیحدہ ہیں، مگر رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو ہمارے گھر شادی کی تقریب میں بھیج دیں۔ ان کے اس سوال پر پہلے تو آپ خاموش رہے، پھر فرمایا اچھا تم جاؤ، ہم فاطمہ کو تمہارے گھر بھیج دیں گے۔ جب وہ چلی گئیں تو جناب سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، پیاری بیٹی، آج قریش کی چند عورتیں یہ درخواست لے کر میرے پاس آئی تھیں کہ تم ان کی شادی میں شرکت کرو۔ ہماری شان رحمت و شفقت کا یہی تقاضا تھا کہ ہمارے در پر آیا ہوا سوالی خالی ہاتھ نہ جائے، اس لیے ہم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب سیدہ نے عرض کیا، ابا حضور، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہاں قریش کے سرداروں کی عورتیں بھی آئی ہوں گی جو بیش قیمت ریشمی لباس میں مبلوس سونے چاندی کے زیورات سے آراستہ ہوں گی۔ وہ میرے پھٹے پرانے لباس پیمددار چادر کو دیکھ کر نہ صرف میرا مذاق ہی اڑائیں گی بلکہ اسلام اور آپ کی شان رسالت میں زبان درازی بھی کریں گی۔ ابا حضور، اگر آج میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہوتیں تو سارا انتظام فرما دیتی، مگر وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی ہیں۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیاری بیٹی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر زنان قریش دنیاوی زیور سے مزین ہیں تو تم دولت ایمان سے مالا مال ہو۔ وہ تو صرف مکے کے سرداروں کی عورتیں ہیں اور تم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو اور جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ ان کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے تو تمہارے پاس دولت ایمان ہے۔ حضور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی فرما ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمائیں کہ وہ اپنے پھٹے پرانے لباس سے ہرگز پریشان نہ ہوں، وہ اسی لباس میں قریش مکے کے سرداروں کی عورتوں میں جائیں اور پھر ہماری قدرت کا نظارہ دیکھیں۔ جناب سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جانفزا سنایا۔ سیدہ نے جب یہ فرمان خداوندی سنا تو آپ نے اپنی پھٹی پرانی چادر تطہیر کو سر پر رکھا اور سوئے خانہ شادی روانہ ہو گئیں۔ ادھر قریش کی عورتیں انتظار کر رہی تھیں کہ دیکھیں چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے نبی کی بیٹی کس شان سے آتی ہے۔ وہ عورتیں حضرت سید النساء کا راستہ دیکھ ہی رہی تھیں کہ یکایک کانوں میں آواز آئی کہ اے قریشی عورتوں، ادب و احترام کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ اور تعظیم بجا لاؤ، اس لیے کہ شہزادی کونین جگر گوشہ رسول تشریف لا رہی ہیں۔ قریشی عورتیں کھڑی ہو گئیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ نور چشم رحمت للعالمین اس شان سے تشریف لا رہی ہیں کہ ان کے مبلوسات سے پھوٹنے والے انوار سے در و دیوار روشن ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں کنیزوں ان کے ساتھ ہیں، کسی نے چادر مبارک کو تھام رکھا ہے، کوئی پنکھا جل رہی ہے، کوئی جناب سیدہ کی خاک پاک کو بوسہ دے رہی ہے۔ قریشی عورتوں نے جب دیکھا کہ حضرت سیدہ نے ایسا بہترین لباس زیب تن فرما رکھا ہے کہ جو کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا، آپ کے اس لباس اور عزت و کرامت کو دیکھ کر کئی قریشی عورتیں قید کفر سے رہا ہو گئیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دربار رسالت سے گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے پوچھا، اے سرتاج من سلامت، کیا وجہ ہو گئی کہ آج آپ گھر دیر سے تشریف لائے ہیں؟ تاجدار ولایت نے کہا، اے بنت رسول،
میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور آپ اپنے ارشاد عالیہ سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے اور میں بھی ان کی پیاری پیاری باتیں سنتا رہا، اس لیے دیر ہو گئی۔ جناب سیدہ نے پوچھا کہ آج میرے پیارے ابا جان سے کیا سن کر تشریف لائے ہیں؟ جناب علی پاک نے کہا کہ آج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے جہیز کا بھی ذکر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک ایسی جوتی دی تھی جس پر جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اپنے داماد کو ایک تاج دیا تھا جس میں ہیرے اور موتی لگائے گئے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے جب یہ بات سنی تو دل میں یہ خیال آیا کہ میرے شوہر نے یہ بات شاید اس لیے دہرائی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں بہت کچھ دیا تھا اور میرے جہیز میں بڑا مختصر سامان تھا۔ حضرت علی جب رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا جنت میں ایک اعلیٰ مقام پر ایک نورانی تخت پر جلوہ فرما ہیں، ہزاروں حوریں غلامی میں کھڑی ہیں، ان میں سے ایک لڑکی جس کا حسن و جمال بے مثال شان و شوکت حوروں کے حسن و جمال پر غالب آ رہی ہے، ہاتھوں میں 2 تشت موتیوں اور جواہرات کے بھرے ہوئے کھڑی ہے، بار بار جناب سیدہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ اس کی جانب ایک نظر ہی دیکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ شاہ جشان شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف بھیجے جو کہ مستحفین میں تقسیم کیے گئے۔ شاہ جشا نے ایک بیش قیمت جواہر نگار ایک جوڑا بازو بند حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے علیحدہ بھیجا اور تاکید مزید کی کہ یہ تحفہ بنت رسول کو پہنچا دیا جائے۔ جب وہ بازو بند شہزادی مصطفیٰ کے گھر پہنچا دیے گئے تو جناب سیدہ کو زیورات سے محبت تھی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے الفقر و فخری کہنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی تھی، انہیں ان زیورات کی چاہت بھی کیسے ہو سکتی تھی؟ بہرحال نجاشی کے ہدیے کے کیے ہوئے بازو بند اس لیے پہن لیے تاکہ اسے اس کا پورا اجر و ثواب حاصل ہو جائے۔ ابھی سیدہ نے بازو بند پہنے ہی تھے کہ یتیموں کے والی غریبوں کے حامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ ابا حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئیں اور دست مبارک کو بوسہ دیا۔ امام الانبیاء شاہ ہر دوسرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹی کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹی یہ جواہر نگار کنگن تم نے کیسے پسند کر لیے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم دنیا کے بدلے آخرت کو ترجیح دیتے ہیں؟ جناب سیدہ نے عرض کی ابا حضور یہ نجاشی کا تحفہ تھا، میں نے پہن لیا اور ابھی اتارے دیتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے تو جناب سیدہ نے کنگن اتارے اور فروخت کرنے کے لیے بھیج دیے۔ کنگن تو بازار پہنچ چکے تھے مگر بنت رسول کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں اور آپ یہ فرما رہی تھیں کہ کاش میں یہ کنگن نہ پہنتی جو کہ میرے ابا جان کے پریشان ہونے کا سبب بنے، اے اللہ میری خطا معاف فرما دے۔ چنانچہ جب بازو بند فروخت ہو گئے اور ان کی قیمت سیدہ کے ہاتھ آئی تو آپ نے اسے مدینہ منورہ کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب چوکھٹ فاطمہ پر فقیروں کے شور و غل کی آواز آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ شور غل کیسا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور سیدہ فاطمہ کو نجاشی نے جو بازو بند بھیجے تھے سیدہ نے انہیں فروخت کر دیا ہے اور اب وہ رقم محتاجوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ برہنہ پا حضرت سیدہ کے پاس پہنچے اور اپنی پیاری بیٹی کو آغوش میں لے لیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا بیٹی ہمیں تو روز قیامت گناہ گاروں کی شفاعت کرنا ہے، اس لیے دنیا کی راحت کو چھوڑ کر ہم نے فقیری اختیار کر لیا ہے۔
सैयदुल अंबिया हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में एक साइल ने सदा देते हुए अर्ज़ किया कि मैं फ़ाक़े से हूँ। उस वक्त सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में जलवा अफरोज़ थे और उस वक्त घर में रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा भी मौजूद ना था जो कि साइल को अता किया जाता। आपने उससे फरमाया, तुम मेरी बेटी सैयदा फ़ातिमा के दरवाज़े पर चले जाओ। साइल चौखट बतूल पर हाजिर हो गया और अर्ज़ किया, ऐ अहले बैत रसूल, मैं कई रोज़ से भूखा हूँ, मुझे खाना इनायत फरमाएं। मादर हसनैन करीमैन ने जब साइल की दर्द भरी आवाज़ सुनी तो दिल भर आया, मगर सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा के घर में भी 2 रोज़ से फ़ाक़ा था। कोई चीज़ भी ऐसी नज़र ना आई थी जो साइल को दे दी जाए। आखिर एक बकरी की खाल के मुसल्ले पर नज़र पड़ी जिस पर हसनैन करीमैन शहज़ादगान बतूल आराम फरमा थे। जनाब सैयदा ने दोनों शहज़ादों को मुसल्ले से उठाया और ज़मीन पर लिटा दिया और उससे झाड़ कर साइल को अता कर दिया और फरमाया, इसे बेच करके अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। आगे इंशाअल्लाह फिर मैं बताऊँगा।